انتظار حیدری کیا کہیں گے؟ اوور آل خطاب جو جناب وزیراعظم شہباز شریف نے کیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ ہاں جی، دیکھیں آج یہ پہلا خطاب تھا۔ ظاہری بات ہے ابھی کچھ دیر پہلے وہ منتخب ہوئے ہیں 24ویں وزیر اعظم، اور انہوں نے اپنا پہلا خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے اہداف بھی بتا دیے ہیں۔ اس سے پہلے اگر میں بات کروں اس اجلاس کی، تو یہ اجلاس مسلسل تلخی کا شکار چلا رہا ہے۔ جس دن سے اجلاس بلایا گیا ہے 29 فروری سے، اس روز سے لے کے آج تک اس ایوان میں تلخی موجود رہی ہے۔ وہ تلخی اب تک برقرار ہے اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان مسلسل نعرے بازی کر رہے ہیں، وہ اسپیکر دائز کا غیر کیے ہوئے ہیں، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل مظلوم کی قیادت کو حد سے تسکین بنا رہے ہیں۔ لیکن آج وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، اس میں بھاری اکثریت لے کر میاں شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کا باقاعدہ اعلان ہوا اور ان کے اعلان کے بعد پھر میاں شہباز شریف نے اپنا خطاب بھی کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اپنی اتحادی حکومت کی واضح پالیسی دے دی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ مفاہمت کے لیے چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی آفر کی ہے اپوزیشن کو، اور کہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس وقت جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے میثاق معیشت کا اعلان کیا تھا یا ایک مطالبہ کیا تھا، آج وہ آفر کر رہے ہیں میثاق معیشت کے ساتھ میثاق مفاہمت کی، کہ وہ میثاق مفاہمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے، اور اب عوام کو کسی اور نتیجے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ کیسے ڈیلیور کریں گے اور کیا نتیجہ دیں گے۔ اب وہ ہمارے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمالیہ جیسے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے، لیکن دل ہونی چاہیے اور ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے، تبھی ہم ملک کو اس تمام چیلنجز سے، اس تمام معاشی صورتحال سے نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ آفر دیے، ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث نہیں ہیں، جن کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا، البتہ جن کے اوپر الزامات ہیں اور جن کے حوالے سے ثبوت ہے، ان کے خلاف قانون اپنی راہ لے گا۔ اس وقت میاں شہباز شریف جو اپنا خطاب مکمل کر چکے ہیں، اور عمر ایوب جو کہ اپوزیشن بینچز پر ہیں، اب انہوں نے اپنا خطاب شروع کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے مظلوم کے کان جو ہے وہ بھی نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اچھا انتظار، جہاں پر اس وقت آپ نعرے بازی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، پورے ماحول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قائد نون لیگ نواز شریف کو بھی ہم شامل کریں کہ قومی اسمبلی کی صرف ایک رکن کے طور پر اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو دوسری مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے تھے۔ کیا باڈی لینگویج تھی، کیا ری ایکشن تھا، کیا ایسا منظر پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا نہیں، یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ہاں دیکھیں، میاں شہباز شریف ظاہری بات ہے کہ وہ جب بھی ایوان میں آئے ہیں تو بطور وزیر اعظم آئے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ ایوان کا حصہ ہیں اور صرف ایک رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے وہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر مسلم لیگ کی قائد کی حیثیت سے، جو ان کی سیاسی حیثیت اس لحاظ سے وہ ایوان میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے خود جو ہے وہ میاں شہباز شریف کا نام تجویز کیا ہے۔ خود میاں شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں تھے، نہ ان کی خواہش تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالیں اور وہ ان کے ساتھ ان کی معاونت کریں گے، لیکن میاں نواز شریف میں جس طرح سے آپ نے اتحادی حکومت کو آگے چلایا، تو اس میں آپ ہی اس معاملے کو آگے لے کے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے میاں شہباز شریف جو ہے انہوں نے اب آج اپنا جو یہ منصب سنبھالا ہے، تو اس وقت میاں نواز شریف نے اس کا ان کے ساتھ معانقہ کیا اور ان کو مبارکباد دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سبسڈی بھی دی کہ آپ کے اس تمام دور حکومت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے انتظار حیدری، آپ کا شکریہ۔